الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو ماہ مبارک، ماہ رمضان کی بہت مبارک ہو۔ اور اللہ کا لاکھ شکر کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک اور مہینہ ماہ رمضان کا اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اور دوبارہ سے ہمیں ماہ رمضان کی توفیق دی کہ ہم ان کو ماہ رمضان کو درک کر سکیں، اس کے روزے رکھ سکیں اور اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ تو یہ پروردگار عالم کا لاکھوں احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا جس طرح سے تم نے ہمیں ماہ رمضان دوبارہ سے عطا کیا، توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم روزے رکھیں اور نمازیں پڑھیں، تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ماہ رمضان کا حق ادا کر پائیں، شب قدر کے اندر اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں اور ان کی بہترین تقدیر اللہ تجھ سے لکھوائیں۔ تو اس ماہ رمضان جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں، تو اس ماہ رمضان بھی ہم نے سوچا، ہماری کچھ بہنوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ سورہ دہر کی تفسیر کریں، اور سورہ دہر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن ایک ایسا اقیانوس ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ ہم اس کی گہرائی میں جتنا جاتے جائیں گے نا، وہاں سے ہمارے پاس موتی، ہمارے پاس خزانے، ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی، نان اسٹاپ ہمیں علم ملے گا۔ تو یہاں پر ہم جتنا قرآن کی گہرائی میں جائیں گے، ہمیں اتنا ہی پروردگار عالم علم سے نوازے گا۔ تو اب جو ہے وہ ہم نے سورہ چوز کی ہے، سورہ انسان، ہماری پیاری بہنوں نے چوز کی ہے۔ تو سورہ انسان کو جب ہم اس سورہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ یہ سورہ انسان، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ حل اتا بھی کہتے ہیں۔ سورہ دہر یا سورہ انسان، اس کا تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن کریں گے اور پھر اس کی آیت کی طرف آئیں گے کہ اس کی آیت میں رب العزت ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے اور یہ سورہ کیوں اتنی اہم ہے۔ دیکھیں اس سورہ کے جب ہم پہلو میں آتے ہیں تو اس سورہ کے اندر جو بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں خاص جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ جو تھے وہ ان کی عیادت کو آئے تھے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان دو بچوں کے لیے آپ روزے کی نظر کرو، ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کے لیے، تاکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہو جائیں۔ پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 دن تک روزہ رکھا تھا۔ اور پھر یہاں آتا ہے کہ کیونکہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک یہودی جس کا نام شمعون تھا، اس شمعون یہودی سے کچھ جو قرض لی تھی اور پھر کچھ روٹی بنائی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، اور جب مغرب کا وقت ہوا تھا تو 3 دن تک مسلسل، اچھا یہاں پر تھوڑی سی روایات جو ہیں وہ چینج بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مسلسل 3 دن تک جو ہے ایک رات جو ہے وہ مسکین آتا ہے، دوسری رات یتیم آتا ہے، تیسری رات جو ہے وہ اسیر آتا ہے، اس طرح سے مسلسل امام علی علیہ السلام کے دروازے پہ آتے رہے محتاج جو تھے جن کو ضرورت تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایک ہی رات میں سب آئے تھے۔ اب یہاں پر روایات مختلف ہیں، لیکن یہاں جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہی ہے کہ میرے مولا نے روزہ رکھا تھا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور پھر جب وہ فقیر آئے تھے ان کے دروازے پر جو مسکین، یتیم اور اسیر تھے، اور پھر انہوں نے اپنی غذا، اپنا کھانا جو تھا ان کو دے دیا تھا اور خود پانی سے افطار کر لیا تھا۔ اچھا یہ جو
یہ جو سورہ انسان ہے اس میں بہت 2 پوائنٹ اتنے خوبصورت ہیں. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری سورہ بہت خوبصورت ہے. ہم انشاءاللہ اس کی ایک ایک آیت کی طرف آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی ایک ایک آیت کس قدر خوبصورت ہے اور کتنی خوبصورتی سے ہمیں چیزیں بیان کرتی ہے. لیکن اس کی جو ایک خوبصورتی تو یہ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ بیان سے باہر، ہم سب کو پتہ ہے. اور دوسری چیز آتی ہے کہ اللہ بھی ان کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ اہل بیت پیغمبر کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی 5 ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علی، امام حسن، امام حسین اور بیوی فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر رسول خدا کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں اگر ہم کیا دیکھیں تو اس میں رسول خدا کا حصہ نہیں، حصہ ان کی اہل بیت کا، ان کی بیٹی کا، ان کے داماد کا، ان کے بھائی کا، امام علی علیہ السلام، ان کے نفس کا. امام علی جو ہے وہ اگر ہم کہتے ہیں داماد ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس سب سے بڑھ کر اللہ نے جب کہا مولا علی علیہ السلام نفس محمد ہے، تو اس سے بڑی قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ خود محمد کا وجود ہے. تو یہاں پر اس سورہ کے اندر خوبصورت چیز یہ ہے. اور دوسری جو خوبصورت چیز یہاں یہ آتی ہے، یعنی پہلی خوبصورت چیز تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے، سورہ جو ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ نہیں، حصہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا ہے، کیونکہ یہ امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمہ الزہرا اور امام علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہاں خود خدا بتانا چاہتا ہے کہ جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت سے کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. اچھا، پھر ہم آتے ہیں اس سورہ کے دوسرے حصے کی طرف جو بہت ہی خوبصورت ہے، انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی کریں گے. تو یہاں پر ایک بہت بڑے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اتنا خوبصورت لکھا جو کہ بالکل ہی شیعہ مذہب کو نہیں مانتا، لیکن اس نے بہت پیارا ایک پوائنٹ لکھا. کہا آپ دیکھو جب بھی اللہ جنت کی بات کرتا ہے تو حور العین کی بات کرتا ہے، لیکن یہ جو سورہ دہر ہے اس میں اللہ نے حور العین کی یہاں پر آپ دیکھو جنت کی بھی اللہ نے بات کی، کا سندہا کا کس طرح سے وہ باؤل جو ہے وہ پیالے لے کر آئیں گے اور یہ سب کچھ. لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جہاں پر جنت کی یہاں بات آتی ہے، سب چیزیں اس میں بیان ہوئی ہے جنت کی، لیکن مزے کی یہاں بات آتی ہے کہ یہاں حور العین کی بات نہیں آئی. کیونکہ حور العین کی بات نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شان بی بی فاطمہ الزہرا ہے. تو جہاں بی بی فاطمہ الزہرا موجود ہوتی ہے، ان کی شان موجود ہوتی ہے، تو وہاں اس وقت اس جگہ پر ہم کسی بھی حور کو بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پر کوئی حور آ ہی نہیں سکتی کیونکہ بی بی آئی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا آئی ہے. تو ان کی یہ جو سورہ ہے اس میں یہ دوسری فضیلت ہے، اس کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس سورہ کی فضیلت کی طرف اور اس کے حصوں کی طرف آتے ہیں. اس سورہ کو تقریباً 5 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اگر یہ سورہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے سب سے پہلی جو آیت بیان کی وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، تو بعد میں آیت آتی ہے، لیکن اللہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتاتا ہے. ہم اس آیت کو بھی کمپیئر کریں گے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیئن مذکور بنتے. اب دیکھو اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ نے نطفۃ امشاج کی بات کی ہے کہ انسان کی خلقت کیسی ہوئی ہے اور انسان کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا اور کس طرح سے انسان بن گیا. دوسرا حصہ جو ہے اس میں پروردگار عالم جو نیک لوگ ہیں، جو ابرار ہیں، ان کی بات کرتا ہے. خدا ان کو جزا دینے کی بات کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی اللہ بات کرتا ہے. تیسرا اس کا جو بات ہے وہ یہ آتا ہے کہ حق کیا ہے، حق کو کیسے ہونا چاہیے. چوتھی چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کی جو فضیلت ہے، اور قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے بنانا چاہیے اور قرآن کا مشن کیا ہے، وہ ہمیں اس سورہ کے اندر ملتا ہے. اور پانچویں چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مشیت الہی کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کیا ہے. یعنی اللہ کی حاکمیت، اس کی مشیت ہونے کے باوجود بھی رب العزت نے کتنا انسان کو خود مختار بنایا ہے، کتنا انسان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو لکھ سکتا ہے.
یعنی اپنے کتنی تقدیر کو تو نہیں لکھ سکتا، لیکن کس قدر اپنے کتنا انسان آزاد ہے گناہ میں، ثواب میں، کتنا وہ اپنے اللہ نے جو اس کے احکامات دی اس میں آزاد ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے تقدیر تو صرف خدا ہی لکھتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ جو 5 حصے ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں آتی ہوں اس سورہ کی فضیلت کی طرف کہ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے۔ اس سورہ کی بہت ہی خوبصورت فضیلت ہے کہ جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں نا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہاں ایک اور چیز جو میں کہنا ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کا نام جو ہے سورہ انسان بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے، اور اس سورہ کا نام حل عطا بھی ہے۔ لیکن مزے کی یہاں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو سورہ ہے جس کو انسان، دہر، حل عطا کہا جاتا ہے، جب ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں نا، تو اس سورہ کو انسان یا دہر کہہ کر نہیں پکارا گیا، بلکہ اس سورہ کو سورہ حل عطا کہہ کر پکارا گیا۔ جیسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں من قرأ سورۃ حل عطا کان جزاؤہ علی اللہ جنت و حریرہ، کہ اگر کوئی شخص سورہ حل عطا کو پڑھتا ہے تو اس کی یعنی اللہ ہے، اللہ کے اوپر واجب، یعنی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ اس کو جزا دے اس سورہ کے پڑھنے کے بدلے میں جنت اور حریر یعنی ریشمی لباس۔ پھر امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کے یعنی جمعرات کی صبح کو سورہ حل عطا، من قرأ سورۃ الحل عطا، اس سورہ حل عطا کو اگر کوئی شخص پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب دیکھو کتنی خوبصورت سورہ، اور یہاں پر حدیث میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو سورہ ہے سورہ حل عطا کے نام سے آتی ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک اور بحث چھڑ جاتی ہے کہ یہ سورہ مکہ کی ہے یا سورہ مدنی ہے۔ یہ سورہ جو ہے وہ اصل میں مدنی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ بہت زیادہ اہل سنت، اہل تشیع سب کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ مدنی ہے، کیونکہ مکہ کے اندر تو بی بی کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی ولادت مدینے کے اندر ہوئی تھی۔ تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور ان کے لیے نظر کی گئی تھی۔ اور بہت زیادہ یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں مکی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہو گیا ہمارے پاس انٹروڈکشن۔ اب ہم آتے ہیں اس کی پہلی آیت کی طرف جو کہ بہت 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 ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پر میں اس کا ترجمے میں آتی ہوں تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سورہ حل عطا، جب ہم کہتے ہیں حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، حل کیا عطا آیا تھا علی الانسان انسان کے اوپر۔ اب دیکھیں یہاں پر جو انسان کہا گیا ہے، انسان ناس نہیں کہا گیا، اس بات کو ہمیں بہت زیادہ نوٹ کرنا ہے کہ کافی جگہوں پر خدا جو ہے انسان کو مرا کہہ کر پکارتا ہے، کبھی کافی جگہوں پر انسان کو ناس کہہ کر پکارتا ہے، اور کچھ جگہوں پر انسان کے لیے کچھ بشر کہہ کے پکارتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے صاف بول دیا ہے کہ علی الانسان، انسان جو ہے نا بشر سے، ناس سے، مرا سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پر وہی آتا ہے کہ انسان انس رکھنے والا، عشق کرنے والا، عشق الہی میں سب کچھ بھول جانے والے کو انسان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے انسان کہا ہے، اور ہم سب کو بھی اس وقت اللہ انسان کہہ کر پکارتا ہے کہ تم میرے لیے اس وقت انسان ہو۔ انسان ہو یعنی ناس نہیں ہو۔ ناس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو جس ٹیمپریچر میں رکھو اس ٹیمپریچر بدل جاتے ہیں۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بدل جانے والا، اور بشر کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پر انسان، اندر اب پتہ نہیں اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا روپ جو چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ نے کہا حل کیا عطا آیا تھا علی الانسان انسان کے اوپر، حین کوئی وقت، من الدہر وقت میں سے، حین کوئی ٹائم پیریڈ، کوئی زمانہ، من الدہر وقت میں سے، لم یکن ہرگز نہیں تھا،
शैअन कोई चीज़ मज़कूरा काबिल ज़िक्र। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है हमारे लिए कि अल्लाह कहता है कि क्या इंसान के ऊपर ऐसा वक्त नहीं आया कि वो काबिल ज़िक्र चीज़ था ही नहीं। और हम सबको पता है हीन कहते हैं उस वक्त को, यानी हीना का मतलब होता है एक ज़र्फ है, हीना यानी वो वक्त, उस वक्त, उस वक्त, उस वक्त कहते हैं। और दहर अभी एक ज़मान को, एक टाइम पीरियड को कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्लाह हमें कहता है कि हल अता अलल इंसान, क्या इंसान के ऊपर एक ऐसा वक्त नहीं आया था कि वो काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। तो बहुत ज़्यादा उलमा इसको थोड़ा सा बयान करते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। देखिए जब मैं पहले ये सूरह पढ़ती थी फ़ौरन मेरे जहन में आता था कि हल अता अलल इंसान हीन मिनल दहर, यानी इंसान के ऊपर मुझे ये आया, समझ में आता कि एक ऐसा इंसान के ऊपर वक्त आया था, कि ऐसा टाइम पीरियड आया था कि इंसान जो था वो था ही नहीं, वो बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन बाद में अल्लाह ने उसको खल किया और फिर जो है वो फिर वो यानी ज़ाहिर हुआ और फिर जाकर वो काबिल ज़िक्र बना, यानी लोगों ने उसको पहचानना शुरू कर दिया, उनको जानना शुरू कर दिया, उसका नाम आया, उसका कबीला आया, उसके माँ बाप का नाम जुड़ा, यानी इंसान जो है वो ज़ाहिर हुआ। एक तो इसकी ये मीनिंग हो जाती है, लेकिन इससे बढ़कर भी इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ मौजूद है। जैसे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि इंसान, इमाम बहुत खूबसूरत बताते हैं कि कान शैउन लम यकुन मज़कूरा। और इमाम फरमाते हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह ने कहा ना हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दार लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या आया था इंसान के ऊपर हीना वो वक्त मिन अद्दहर एक ज़माने में से कि वो हरगिज़ काबिल ज़िक्र शे नहीं, चीज़ नहीं था। तो यहाँ पर यह आता है कि इंसान था उस वक्त, लेकिन इंसान कान, इंसान था, इमाम फरमाते हैं कि हम थे, लेकिन लम यकुन मज़कूरा, लेकिन हम काबिल ज़िक्र नहीं थे। अब किस तरह से हम काबिल ज़िक्र नहीं थे और किस तरह से हम थे, इसको थोड़ा सा मैं बाद में जाके डिटेल से बताती हूँ। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि इंसान जो था, खुद इमाम फरमाते हैं कि इंसान जो है वो काबिल ज़िक्र का मतलब है कि इंसान अल्लाह की तकदीर के अंदर, उसके राज़ों के अंदर, अल्लाह के, हम कह सकते हैं कि ख़जानों के अंदर, अल्लाह के कुन के अंदर मौजूद था, लेकिन लम यकुन शैअन मज़कूरा, लेकिन काबिल ज़िक्र नहीं था। जिसे बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने खुतबे में फरमाती हैं कि ये पूरी कायनात जो है वो एक सेल थी, कुन था, यानी अल्लाह के कुन में ये पूरा सेल जो है वो छुपा हुआ था, पूरी कायनात। फिर आहिस्ता आहिस्ता से अल्लाह ने इसको खोलना शुरू कर दिया, और फिर जो है जैसे कुरान की आयत है कि अल्लाह कहता है कि मैंने इस सेल को फाड़ा, इस बीज को फाड़ा, और उसमें से मैंने रतक, अल्लाह कहता है ना, फिर फतकना हुमा, ये दोनों मिले हुए थे, और फिर फतकना हुमा सूरह हज में अल्लाह कहता है फिर मैंने इसको फाड़ा और खोला। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि ये जो पूरे कायनात का एक सेल था ना, ये पूरी कायनात, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया, और फिर उसको फाड़ा गया, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर किया गया, जिसको बिग बैंग भी कहते हैं, और फिर उसको फाड़ा गया और खोला गया। अब सोचो, पूरी कायनात एक छोटा सा सेल थी, और फिर उसमें से उसको दोनों को फाड़ा गया, और फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ज़मीन और आसमान के हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया। अब ये सोचो कि ये जो सेल है, पूरी कायनात एक छोटा सा सेल है, उस सेल के अंदर मैं भी मौजूद थी, आप भी मौजूद थे, हम सब मौजूद थे। इसको कहते हैं कि तुम थे तो सही पर काबिल ज़िक्र नहीं थे। अब आप बताओ, ये जो छोटा सा सेल है, पूरी कायनात उसके अंदर है, हमारा वजूद कहाँ था, हम कैसे थे, हम हम पहचाने जाते थे, हमें पता था कि हम हैं। किसको पता था कि हम इस पूरी कायनात में, जिसको अल्लाह ने फाड़ कर दो हिस्सों में कर दिया, कि हम मौजूद थे। इसको कहते हैं कि था इंसान, लेकिन लम यकुन शैअन मज़कूरा, काबिल ज़िक्र नहीं था। और फिर जब हमने ये देख लिया, फिर उसके बाद भी बहुत ही खूबसूरत बात आती है कि इंसान जो है ना, लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान के लिए वाजिब है कि वो अपनी खिलकत के बारे में सोच विचार करे, फ़िक्र करे। जब अल्लाह ने ये कहा लम यकुन शैअन मज़कूरा, यानी अल्लाह हमारे दिमाग को झंझोड़ रहा है, कहते हैं सोचो तुम क्या थे और क्या है, ओ हो अभी। और इंसान जो है वो, अब देखो अल्लाह
اللہ نے انسان کو نئے طریقے سے خلقت کی ہے نا. انسان نیو ہے, سیکنڈ ہینڈ جس کو ہم کہتے ہیں, نہیں, ایک نیو اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے نئے طریقے سے اور حادث سے یعنی ظاہر کیا سب کائنات کے سامنے. کیونکہ اللہ نے کہا لم یکن شیئا مذکور, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, فرشتوں کو پتہ, اچانک سے اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق جس کے لیے اللہ کہتا ہے, خود کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین, بہت خوبصورت ہے جس نے اتنی خوبصورت مخلوق کو خلق کیا. آپ دیکھیں یہاں پر یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے نا, لم یکن شیئا مذکورہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کو ایک رستہ طے کرنا ہے, اور وہ رستہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں تھا, پھر میں ہوا کچھ, میں قابل ذکر ہوا, اب مجھے ایک رستہ طے کرنا ہے, اور وہ میرا رستہ ہے خدا کی طرف جانا ہے. اور پھر آپ دیکھو کہ یہاں پر انسان تکبر میں نہیں آنا چاہیے, انسان کچھ بھی نہیں, اللہ یہ کہتا ہے نا کہ انسان اپنی کمزوریوں کو یاد کرے کہ میں کتنی کمزور ہوں, میرے اندر ضعف ہے, میں تو کچھ بھی نہیں تھی, قابل ذکر ہی نہیں تھی, اللہ تو نے مجھے قابل ذکر بنایا. اور پھر یہاں پر وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے, تسلیم ہو جائے اللہ کے سامنے, اور اس غرور کو ختم کرے. کیوں؟ کیونکہ لم یکن شیئا مذکورا. اور پھر جلدی سے یہ جو آیت ہے اس کو مجھے بہت خوبصورت آیت لگی, تو یہاں پر 2-3 پوائنٹس کر کے اس کو ختم کرتی ہوں کہ جب انسان کے لیے بولا گیا ہے کہ اے انسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا, کا مطلب ہے کہ اے انسان, ایک تو میں نے بتا دیا کہ انسان کس طرح سے کائنات کے کن میں موجود تھا, اس کے سیل میں موجود تھا. دوسری چیز یہاں یہ آتی ہے کہ انسان کے جو وجود کے ذرات ہیں نا, بہت ہی پیاری, مجھے آغا مکارم شیرازی کی یہ بہت پیاری بات لگی کہ انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ انسان کے جو وجود کے ذرات ہیں نا, وہ یعنی آپ دیکھو ہر زمین اور زمان میں پھیلے ہوئے تھے. اور پھر یہاں بہت ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ انسان جو خاک سے بنا ہے تو اس کے اے انسان تیرے ذرات ہر جگہ موجود تھے, یعنی پوری کائنات جو کن ہے اللہ کا, یہ پوری کائنات ایک سیل تھی تو اس کے اندر تم بھی موجود تھے, یعنی پوری کائنات میں تمہارے ذرے موجود تھے. اگر خاک میں دیکھیں تو تیرے ذرے موجود ہیں, اور اگر پانی میں دیکھیں, دریا میں دیکھیں, ہوا میں دیکھیں, یہ جتنی بھی ہمارے پاس زمین کے جتنے بھی مدار ہیں, جو اسپیس ہے, ہر جگہ پر انسان تو ہر زمین کے گوشے میں, ہر آسمان کے, ہر پانی کے گوشے میں تیرا وجود جو ہے وہ موجود ہے. تو پورے جتنا بھی محیط ہے نا, تو جتنا بھی زمانہ ہے, تم اس کے اندر پھیلے ہوئے ہو. لیکن جب تم اس وقت پھیلے ہوئے تھے نا, تو تم ایک گم شدہ چیز تھے. ابھی دیکھو کتنا پیارا ہے کہ تمہارے ذرات ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی تم ایک گم شدہ چیز تھے. پھر تم گم شدہ چیز میں سے پھر ہوئے ظاہر, اور پھر بنے قابل مذکور. یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ جب کہتا ہے حل اتی علی الانسان, تو حضرت آدم کی بات ہو رہی, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پورے انسان کی بات ہو رہی. تو بہت زیادہ علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت آدم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پورے انسان کی بات ہو رہی. اور قرآن کی جو چیز ہے اس سے بھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وہی انسان کی بات ہو رہی ہے, حضرت آدم کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کی, میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی اور ابھی بھی بیان کرتی ہوں, کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کے علم میں موجود تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی تقدیر میں موجود تھا. تو انسان اللہ کے علم میں موجود تھا, لیکن عالم خلق میں موجود نہیں تھا, یعنی فزیکل جو چیز ہم کہتے ہیں اس میں موجود نہیں تھا. علم الہی میں انسان ہے, لیکن عالم خلق میں انسان کا وجود نہیں ہے. تو یہاں پر اچھا بہت پیاری جو لاسٹ پوائنٹ ہے, اس پہ جلدی سے کر کے ختم کروں گی, وہ یہ آتی ہے کہ انسان کے لیے ملتا ہے کہ بہت زیادہ علماء جب تفسیر کرتے ہیں اس کی, تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ انسان حل اتی علی الانسان حین من الدہر, کا مطلب ہوتا ہے انسان, یعنی یہاں پر علماء اور بہت بڑے دانشمند جو آتے ہیں, جو پروفیسر آتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ علم رکھے, بہت بڑے عالم, دانشمند, مفسر اور مفسر بن جائیں,
فلاسفر بن جائیں. اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ان کی معرفت ہی نہیں، ان کی پہچان ہی نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے ان کے اندر علم آیا، مفسر بنے، اور پھر یہاں پر عالم بنے، دانش مند بنے، پروفیسر بنے، فلاسفر بنے، سائنسدان بنے. جیسے جیسے ان کے اندر یہ چیز آتی گئی، ان کے علم کی وجہ سے وہ قابل ذکر چیز بنے، قابل ذکر ہو گئے، ورنہ علم سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھے. تو یہاں پر ایک آیت ہے جس کی ہم نے تفسیر کی. انشاءاللہ جو آیت نمبر 2 ہے اس کو لے کر آئیں گے. بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، تاکہ قیامت کے دن ہم میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین.